الحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور سن 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے. اسلام کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. اسی نسبت سے اپنی چند معروضات عرض کروں گا. خلیفہ ثانی سسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. گزشتہ کئی
سال ہو چکے ہیں کہ میں ان کی سیرت، ان کی عظمت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتا آ رہا ہوں بالترتیب، لیکن آج سے وقفے میں ان کی سیرت، ان کی خلافت، ان کی فضیلت اور ان کے کردار کے حوالے سے چند چیدہ باتیں عرض کروں گا جو ہر خاص و عام کے لیے، جو حاکم اور محکوم کے لیے، جو بادشاہ اور رعایا کے لیے، جو فوجی سپہ سالار اور قاضی القضات چیف جسٹس کے لیے یکساں مفید ہیں، مشعل راہ ہیں، رہنما اصول ہیں۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اسلام کے اس عظیم آغاز کہاں سے کروں، اختتام کہاں پہ کروں، آپ کی سیرت اور آپ کی شان کا کون سا پہلو اٹھاؤں اور اسے اختتام تک پہنچاؤں۔ اس الجھن میں انسان پڑا رہتا ہے اور اس عظیم ہستی کی عظمتوں اور شان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیسے ان کی عظمت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ مانتا ہوں صحابہ سارے کے سارے عظمت و شان والے ہیں اور ہمارے لیے معیار حق، معیار ایمان ہے، لیکن ہر صحابی کی الگ الگ، یہ عمر ہی کی شان ہے کہ سب آئے ہیں، عمر آیا نہیں، عمر مانگا گیا ہے۔ یہ عمر ہی کی شان ہے کہ تمام صحابہ کرام ہیں مرید مصطفیٰ اور عمر ہے مراد مصطفیٰ۔ یہ عمر کی شان ہے کہ تمام صحابہ کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، عمر وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین۔ اللہ اس وقت دو بندے بڑی شان و شوکت والے ہیں، ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے اور ایک ابو جہل ہے۔ اے اللہ، ان میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے۔ ہری پور والو، نبی کریم نے ایک کا نام نہیں لیا، فرمایا میرے ربا جو آپ کو محبوب ہو اسے اسلام کی عزت بنا دے۔ تو میرے مالک کو محبوب عمر تھا، ادھر مصطفیٰ کی دعا ہوتی ہے، ادھر عمر کے لیے دروازہ ہدایت کھل جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم ہستی۔ ایمان لانے کا واقعہ میں ذکر کر چکا ہوں، میں کچھ دیگر چند پہلوؤں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ خصوصیت صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تبا اللہ کے پاک پیغمبر دیکھا اور تینوں مرتبہ خواب عمر کے حق میں دیکھا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے، یہ خواب امام الانبیاء کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ آئیے ذرا پہلا خواب سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تینوں خواب یہ بھی نہیں کسی من گڑت کتاب سے لے لیے، کسی ضعیف روایت سے اٹھا لیے، کسی تاریخی کتاب سے خوابوں کا تذکرہ شروع کر دیا، نہیں،
3 خواب مصطفیٰ نے دیکھے اور تینوں صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں۔ پہلا خواب نبی کریم فرماتے ہیں سلاس رؤیا کلھا لعمر بن الخطاب، 3 خواب ہیں، تینوں عمر کے لیے دیکھیں ہیں۔ پہلا خواب نبی کریم فرماتے ہیں بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا قیامت کا منظر ہے، لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، میری امت کے پیش کیے جا رہے ہیں، میرے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ کا لباس سینے تک پہنچا ہوا ہے، کچھ کا لباس ناف تک ہے، کچھ کا گھٹنوں تک ہے، کچھ کا ٹخنوں تک ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں عمر آیا، تو عمر کا لباس آدھے وجود پہ نہیں، پورے پہ نہیں، بلکہ عمر کا لباس وجود سے زائد تھا۔ عمر آگے جا رہے ہیں، لباس پیچھے سے گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، گھسیٹے جا رہے ہیں لباس۔ خواب نبی کریم کا ہے، صحابہ کی مجلس میں بیان کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما اول ذالک، آپ نے تعبیر کیا کی ہے اس خواب کی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں الدین، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں نے تعبیر نکالی ہے دین سے۔ دین کی تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ ہری پور والوں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سننے والوں، تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا دین اس کے ناف تک ہے، سینے تک ہے، کسی کا دین اس کے اپنے وجود پر بھی پورا نافذ نہیں ہے۔ دینی آثار عمر وہ ہے جن کے دینی نشانات ان کے جانے کے بعد بھی پیچھے رہیں گے۔ کئی لوگوں کا دین اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے اور عمر کا دینی آثار پیچھے رہ جانے والے بھی ہیں۔ دوسرا خواب جو امام الانبیاء نے دیکھا ہے، فرمایا بین انا نائم، فرمایا نبی کریم نے میں سویا ہوا تھا کہ اتیت بقدح لبن، میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں دودھ کا دیکھنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خواب میں دودھ دیکھیں، دودھ پئیں، دودھ لیں یا دودھ کسی کو دیں۔ کیوں؟ یہ خواب بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، میں نے پینا شروع کر دیا، پیا، حتی لأری الری یجری فی اظفاری، میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ اس دودھ کے آثار اور چمک اور تازگی میرے ناخنوں کے نیچے بھی نظر آ رہی ہے۔ پیا تو اس کے آثار میرے ناخنوں کے نیچے بھی نظر آئے۔ خواب کا دوسرا ٹکڑا فرمایا فضلی عمر بن الخطاب، ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنے جام میں بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، عمر بن خطاب کو دیا۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا فما اول ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ تعبیر سنیے اور فاروق اعظم کی عظمت کو سلام کیجئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں قال العلم، میں نے اس کی علم سے
کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو مجھے علم دیا اس علم سے میں نے عمر کو بھی سیراب کر دیا ہے۔ ہری پور والوں، یہ شان صرف عمر ہی کی ہو سکتی ہے کہ دین اور علم دونوں سے نوازے گئے ہیں۔ پہلی خواب میں دین اور دوسرے خواب میں علم، تو دین اور علم دونوں سے مالا مال کیے گئے، بخاری اور مسلم۔ تیسری خواب اللہ کے پاک پیغمبر دیکھتے ہیں، فرمایا نبی کریم فرماتے ہیں بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ، میں سویا ہوا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، میں جنت گیا ہوں۔ فَإِذَا إِمْرَأَةٌ تَتَوَزَّعُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، میں نے دیکھا ایک حسین عورت ہے، ایک جنتی عورت ہے، ایک جنتی لڑکی ہے جو ایک محل کی جانب کنارے میں وضو کر رہی ہے۔ جنت کی نہر، جنت کا محل، اس کے کنارے پہ، اس کی ایک جانب پہ لڑکی وضو کر رہی ہے۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ، میں نے پوچھا یہ محل، یہ بلڈنگ، یہ کوٹھی جنت کی یہ کس کی ہے؟ فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فرشتوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کی ہے، فاروق اعظم کا بنگلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قالا، نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ فَهَمَمْتُ أَنْ أَدْخُلَ، تو میرا دل چاہا، میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ میں عمر کی کوٹھی میں داخل ہو جاؤں، ارادہ کیا خواب میں کہ میں جا کے دیکھوں کیسا محل ہے عمر کا۔ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، خواب بیان کی جا رہی ہے، مجمع صحابہ کا لگا ہے، دیکھنے والا خواب میرا محمد دیکھنے والے ہیں خواب کو، سامنے عمر بیٹھے ہیں۔ فرمایا عمر، آپ کا بنگلہ دیکھا، اس کی ایک جانب میں لڑکی کو وضو کرتے دیکھا، میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کی کوٹھی میں داخل ہو جاؤں۔ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، اچانک مجھے یاد آ گئی کہ عمر تو بڑا غیرتی ہے۔ ہری پور والوں، کیا کہ جس کی غیرت کا تذکرہ پیغمبر کریں؟ فرمایا مجھے آپ کی غیرت یاد آئی، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، میں پیٹھ پھیر کے واپس ہو گیا، اندر داخل نہیں ہوا۔ فَبَكَى عمر، عمر رو پڑے اور کہنے لگے اَعَلَيْكَ أَغَارُ یا رسول اللہ، عمر غیرت تو کرتا ہے یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے مقابلے میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ کے داخل ہونے پہ میں غیرت محسوس کروں گا؟ کیوں داخل ہوئے میرے گھر میں؟ کیوں نہیں داخل ہوئے آپ؟ نبی کا اپنا انداز، فاروق اعظم کا اپنا انداز، متفق علیہ، لفظ مسند احمد کے ہیں۔ ہری پور والوں، سوچتا ہوں کیا اس بندے کے جنتی ہونے میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ جس کا بنگلہ جنت میں خود میرے محمد نے دیکھا ہو؟ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی آج کے کسی دور کے کسی مولوی اور پیر کے خواب نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان، یہ عظمت، میں کبھی کہتا ہوں جس طرح عمر کو، میں کہتا ہوں واہ عمر یہ آپ ہی کی شان ہے، جس طرح آپ کے لیے نبی پہ ایمان لانا ضروری تھا، جس طرح آپ کے لیے اللہ پہ ایمان لانا ضروری تھا، جس طرح آپ کے لیے قرآن پہ ایمان لانا ضروری تھا، جنت پہ ایمان لانا ضروری تھا، اس طرح عمر کو اپنے جنتی ہونے پر بھی ایمان ضروری تھا۔ اس لیے کہ ان کو جنتی کس نے کہا ہے؟ ہاں، آپ نے یہ حدیث تو بہت سنی ہوگی،
عشرہ مبشرہ، کیا؟ عشرۃ مبشرہ، کون سے 10 صحابہ جن کو لسان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے، عمر ان میں بھی ہیں، اور 3 خوابوں میں علم کی ضمانت، دین کی ضمانت، جنت کی ضمانت، غیرت کی ضمانت میرے نبی نے دی۔ یہ حدیثیں بھی ہیں۔ اتنی شان و عظمت والی ہستی کا تذکرہ، قربان جاؤں، عجیب شخصیتیں۔ خلافت ملتی ہے صدیق اکبر کے بعد، جب امیر المومنین فاروق اعظم کو خلافت سونپی جاتی ہے۔ لوگ تو اقتدار کے لیے مرتے ہیں، کیا ہے کہ نہیں؟ ایسا اوروں کو بھی مارتے ہیں کہ یہ آگے نہ ہو جائے، کبھی کبھی خود ہی مر جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں اقتدار کے لیے۔ عمر سے جب کمیٹی نے بات کی آئے آپ خلیفہ ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں ہے ضرورت، لیس لی بہا حاجہ۔ یہ جملہ کہنا آسان کام نہیں ہے، لیس لی بہا حاجہ، مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کہنے لگے امیر المومنین عمر فاروق سے کہ آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر پڑ گئی ہے، خلافت آج آپ کی محتاج ہے، آنا پڑے گا۔ آتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، منبر پہ چڑھتے ہیں۔ میں تفصیلات ساری چھوڑ رہا ہوں۔ اتنا روب، اتنا دبدبہ، لوگ ڈریں، لیکن اس شخصیت کا عدل و انصاف وہ انتہا پر ہے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، من رعا منکم منی اعوجاجا فلیقومہ، لوگوں میں کمزور ہوں، اگر تم میں سے کوئی بندہ میرے اندر کوئی فلیقومہ، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، روب میں آنے کی ضرورت نہیں، میری غلطی درست کرے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی حاکم، کوئی خلیفہ، کہ لوگوں میری غلطی ہو تو بتاؤ؟ بلکہ ایسا دور آ گیا کہ اگر حکمران کو اس کی غلطی بتائی جائے گی تو پھر آپ کا سر نہیں رہے گا۔ غلطی دیکھے، مجھے بتلائے، ٹھیک کرے اس کو۔ پتہ ہے سارا مجمع لگا ہے، سناٹا چھا گیا۔ ایک شخص اٹھتا ہے مسجد میں، یوں تلوار لہرا کے کہتا ہے، اے عمر، اگر ہم نے آپ میں کوئی کجی ٹیڑھا پن دیکھا تو لَقَوَّمْتُهُ بِحَدِّ سَيْفِي، میں اسے ٹھیک نہیں، اپنی تلوار کی دھار پہ ٹھیک کروں گا۔ میں تو حیران رہ جاتا ہوں اس کہنے والے کی جرت کو بھی۔ اگر کجی دیکھی تو تلوار کی دھار پہ ٹھیک کروں گا۔ تو جب عمر یہ جملہ سنتے ہیں، آگ بگولا نہیں ہوتے، جلال میں غضب میں نہیں آتے، بلکہ ایک دم یوں نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں میرے ساتھیوں میں جو عمر کو اپنی تلوار سے سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے جو مجھے ٹھیک کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہستی، یہ شان، یہ فضیلت ہے ان کی۔ خلافت ملتی ہے، یہاں تو مزے ہو جاتے ہیں۔ کسی کا کوئی دوست یار ایم پی اے بن جائے، وہ کہتا ہے ہون تے میرے مزے ہی مزے، جی میں جس کو سپورٹ کرتا رہا آج تو وہ ایم پی اے بن گیا، اس کے ڈیرے میں جا کے ناچتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، خوب 10-12 دن تو وہاں
کنجر ناچتے ہیں، اور کئی تو ڈیرے پہ چھوڑو اس کے گھر تک جاتے ہوئے اپنے گھر سے ناچتے ناچتے اس کے گھر تک پہنچتے ہیں، دیکھیں ایسے لوگ۔ اور کئی تو ایسے بھی سادے اور کم عقل ہوتے ہیں کہ دوڑ دوڑ اپنے آپ کو تھکا تھکا کے ووٹ مانگے، اب جو ہی اس کو ووٹ ملے وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، پراڈو اور لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے، اور یہ اس کی گاڑی کے آگے آگے ناچ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ ہوتا ہے، یہ حالت ہے۔ ہندوؤں سکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کرتا ہوں جو دین کے نام پہ بھی ووٹ مانگتے ہیں، جو اسلام کے نام پہ بھی ووٹ مانگتے ہیں۔ ایک نظام چل رہا ہے لوگوں کا، یہ ایک حالت ہے۔ اور یہاں سنیے، اقتدار ملا تو اپنوں کو نوازنا شروع کیا، نہیں، آئیے سنانے لگاؤں، سنیے اور جھومیے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، کسی حکم کو جاری کرتے ہیں، حکم نامہ جاری ہو گیا، عوام سن لو، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ملاوٹ سے باز، زیادتی سے باز، مثال دے رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ تو جب عوام میں حکم جاری کرنے کے بعد خلیفہ وقت، خلیفہ ثانی فاروق اعظم گھر آتے ہیں، گھر داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی، بچوں، اہل و عیال کو جمع کرتے ہیں۔ جمع اہلہ، سارے اہل و عیال کو جمع کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فقال انی نہیت عن کذا و کذا، او میرے گھر والوں سن لو، میں پارلیمنٹ میں، میں دارالخلافت میں پورے لوگوں کو یہ اعلان کر کے آیا ہوں، ان چیزوں سے منع کر کے آیا ہوں۔ میرے گھر والوں، والناس انما ينظرون الیکم نظر الطیر الی اللحم، او میرے گھر والوں، یہ ساری عوام میرے گھر والوں کی طرف یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح گوشت کھانے والا چیل، پرندہ، شاہین گوشت کی طرف دیکھتا ہے۔ میں حکم نامہ جاری کرتا ہوں تو فوراً لوگ میرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب عمر کے گھر میں اس پہ عمل ہوگا یا، سارے میرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ینظرون الیکم نظر الطیر الی اللحم، لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو سن لو، فَإِن وَقَعْتُمْ وَقَعُوا، اگر تم منہیات میں، حرام میں گرو گے تو یہ ساری رعایا بھی، عوام بھی مبتلا ہوگی اس برائی و جرم میں۔ وَإِنْ هِبْتُمْ هَابُوا، اگر تم اس سے بچ جاؤ گے، ڈرو گے، بچ کے رہو گے تو عوام بھی بچ کے رہے گی۔ اور سن لیجئے، وَإِنِّي وَاللَّهِ، سن رہے ہیں وارے پور والو، وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم، لا اوتا بالرجل منکم وقع فی شیء مما نہیت عنہ الناس، اگر تم میں سے کوئی پکڑ کے میرے پاس لایا گیا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا رشتہ دار، آپ کی بیٹی فلاں جرم میں وہ مبتلا ہوئی ہے، تو سن لو میرے گھر والو، الا اضعفت له العقوبۃ، سب کو سنگل سزا ملے گی لیکن میرے گھر والو تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ واہ عمر، کیا کہنے، یہ جملے گھر میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ اسی شخصیت کا کمال ہے۔ الا اضعفت له العقوبۃ لمکانہ منی، اب تمہاری مرضی ہے، میرا فیصلہ تو یہ ہے، فمن شاء فلیتقدم ومن شاء فلیتأخر، رواہ معمر بن راشد
فی جامعہ باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے۔ یہ نہیں لوگوں کے لیے تو آرڈر جاری ہوں، سختیاں ہوں، اور اپنوں کے لیے پھر کوئی قانون نہیں، جاؤ لوٹو مزے کرو عیاشی کرو جی۔ کیوں؟ یہ ایم پی اے صاحب کا اپنا ہے جی، اس کا تعلق ہے ایم این اے صاحب کے ساتھ، وزیر صاحب کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہیں۔ اب اس کو نہ اس کو پولیس کچھ کہے گی، اب نہ اس کو تھانے میں کچھ کہا جائے گا، کسی بھی جگہ ووٹ نہیں دیا اس کو، کسی اور کو دیا، تو اب اس کی باری ہے کہ اس کی چمڑی اتاری جائے گی۔ اگر وہ اسکول ٹیچر ہے تو فوراً اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پھینکا جائے گا، ادھر سے اٹھا کے فٹ بال بنا کے ادھر پھینکا جائے گا، جب دوسرا آئے گا وہ پھر بلا لے گا ان کو۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہے میرا دوست۔ آئیے فاروق اعظم کی سیرت سنائیے، اس کے اندر باپ کے لیے لائحہ عمل ہے، اس میں حاکم کے لیے، اس میں رعایا کے لیے، اس میں مرد اور عورت کے لیے، سب کے لیے قانون ہے۔ اللہ کی قسم، عمر صرف نام نہیں، ایک شخصیت ہی نہیں، عمر پورا ایک دستور حیات ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے قانون گزرا ہے۔ اور اگر آپ کہیں تو ایک اور سنا دوں ان کی بات جی، سنا دوں؟ پھر سنیے ذرا، محدثین نے، علماء نے نقل کی ہے، سنیے، جھوم جائیے اس شخص کی علمیت کو اور اس کی قابلیت کو دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل پہ پرچم اسلام لہرانے والا عمر، قاضیوں کو، ججوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گورنر بن گئے اور اپنی رعایا کا پتہ نہیں، اپنے قاضی کا بھی پتہ نہیں، جج فیصلے کیسے کر رہا ہے، میرا گورنر کیا کر رہا ہے، وزیر کیا کر رہا ہے، والی کیا کر رہا ہے، بے خبر نہیں۔ سنیے، خدا کی قسم جھوم جاؤ گے۔ یہ جو میں عمر فاروق کا خط پڑھنے لگا ہوں، جو انہوں نے گورنر کوفہ کو لکھا، اور گورنر کوفہ کون تھا، قاضی کوفہ کون تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے والی اور گورنر ہیں۔ فاروق اعظم خط لکھتے ہیں، وہ خط نقل کیا ہے شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اعلام الموقعین جلد اول صفحہ 86 میں۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 68 پہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا، بسم اللہ، پھر کہتے ہیں اما بعد فإن القضاء فریضۃ محکمۃ وسنۃ متبعۃ، ہم اذا ادلی الیک لا ينفع بحق لا نفاذ له، آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يبعث ضعيف من عدلك، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن بينه آتيته بحقه، وإن عاجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر
وأجلال العماء ولا يمنعك قضاء قضيت في اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرب زور او مجلودا فی حد او ظنینا فی ولاء او قرابت او وراثت. عبارت تو میں نے پڑھ دی، اب اس کا ترجمہ سلیس پیش کرتا ہوں. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب الفاروق سے علامہ شبلی اسی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور علامہ ابن قیم نے تو اس کی اتنی طویل شرح لکھی ہے کہ عدالت کا پورا نظام اس میں داخل کر دیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کے بعد، حمد و ثنا کے بعد سنیے کہ قضا ایک ضروری فرض ہے جو لوگوں کو اپنے حضور میں، قضا ایک ضروری فریضہ ہے مضبوط، اور نبی کا طریقہ ہے. سن لیجئے، لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں، اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہو اور زوراور تمہاری رعایت کی امید نہ رکھے. سب کو برابر رکھو کہ کمزور مایوس نہ ہو جائے، زوراور آپ کی طرف سے طرفداری کی امید نہ رکھے. جو شخص دعویٰ کرے اس پر بار ثبوت ہے، جو دعویٰ کرے تو گواہ لانا اس کے ذمہ ہوگا. فیصلے میں یاد رکھیے، جو شخص منکر ہو اس پر قسم ہے. صلح جائز ہے اے ابو موسیٰ شری لوگوں کے درمیان بشرطے کہ اس سے حرام حلال نہ ہو اور حلال حرام نہ ہونے پائے. صلح جائز ہے لیکن ایسی صلح نہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے. کل اگر تم نے فیصلہ کیا تو آج اس پہ غور کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ کل کا فیصلہ غلط تھا. کل فیصلہ کیا، آج غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو غلط تھا، تو فرمایا آج غور کے بعد اس سے رجوع کر سکتے ہو. جس مسئلے پر شبہ ہو اور وہ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو، تو اس پر غور کرو، پھر غور کرو، اس کی مثالیں تلاش کرو، اس کی نظیر پہ خیال کرو، پھر قیاس کرو. پھر کیا کرو؟ قیاس کرو. جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے، جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کرو. اگلی تاریخ دے دو، جاؤ بھائی اگلی تاریخ میں شہادت پیش کرو، ٹھیک ہے، گواہ لاؤ. اچھا، اگر وہ اگلی تاریخ میں گواہ پیش کر دے، ثبوت دے دے، تو اس کا حق اسے دلا دو. اگر وہ دوسری تاریخ پہ گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کا مقدمہ خارج کر دو. کیا عجیب نظام ہے. فرمایا مسلمان سب ثقہ ہیں، مسلمان سب ثقہ ہیں، سب کی گواہی چلتی ہے، سوائے ان اشخاص کے جن کو حد میں سزا درے لگائے گئے ہوں. جس پہ ایک دفعہ حد لگ چکی ہو اس کی گواہی نہ لینا. نمبر 2، جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹی گواہیاں دی ہو اور ان کی شہادت کا جھوٹا ہونا پتہ چل چکا ہو، ثابت ہو چکا ہو، اس کی گواہی نہیں چلے گی. یا جو بندہ وراثت میں مشکوک ہو، کس میں؟ کہ یہ وارثوں کو حق نہیں دیتا، اس کی گواہی بھی نہ لینا. تو دوستو، جو بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق دبائے ہو وراثت میں، جی اس کی گواہی چل جائے گی. فرمایا جو وراثت میں قرابت میں مشکوک ہو اس کی گواہی نہ لینا. یہ پوری عبارت پڑھنے کے بعد
جو چند نکتے نکلتے ہیں جو علامہ شبلی ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ قاضی کو عدالتانہ حیثیت سے تمام لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ قاضی کے سامنے ایک بندہ آگے امیر، ایک غریب، امیر کو کہ کرسی پہ بیٹھو اور امیر ہی کے ساتھ کیس لڑنے والا کھڑا ہے، نہیں، برابر ایک، یا امیر کی طرف جج دیکھے تو بڑے پیار جی تسی بولو، اور جب غریب ہاں آپ بولیں، نظر میں بھی برابری، جس نظر سے اس کی طرف دیکھتا ہے اسی نظر سے اس کی طرف دیکھ، گفتگو میں، مرتبے میں سب کو برابر رکھ۔ نمبر 2، جو گواہ جو دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگا کرو، ثبوت کا بوجھ اس پہ ڈالا کرو۔ نمبر 3، اگر مدعا علیہ اگر کسی قسم کا ثبوت یا شہادت نہیں رکھتا تو اس سے قسم لی جائے۔ کیا لی جائے؟ منکر سے قسم لی جائے۔ نمبر 4، فریقین میں صلح کراؤ، لیکن صلح کراتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں حلال نہ کر دی جائیں اور حلال کو حرام نہ کر دیا جائے، اس سے بچتے ہوئے صلح کرا لو۔ نمبر 5، قاضی خود اپنی مرضی سے مقدمہ کر دے، فیصلہ کر دے، نظر ثانی کے بعد غلطی معلوم ہو جائے تو اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ نہیں جی میں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، میں تو چیف جسٹس ہوں، اب پتہ چلا کہ میرا فیصلہ غلط ہے، آج اگر میں اخبار میں میڈیا پہ دے دوں میرا فیصلہ غلط تھا واپس لے لوں، یہ 22 کروڑ عوام میرے خلاف ہو جائے گی۔ نہیں، اس بات پہ شرم محسوس نہ کرنا، فیصلہ واپس لے لینا۔ نمبر 6، مقدمہ کی پیشی کے لیے تاریخ متعین کرنا، اگلے مقدمے کی تاریخ دے دو۔ نمبر 7، تاریخ معینہ پہ اگر وہ حاضر ہو، گواہی اور ثبوت پیش کر دے، پھر کیس کو لمکانا نہیں چاہیے، ٹال مٹول نہ ہو، پھر جب وہ دلائل اور ثبوت لا چکا ہے تو اس کا حق اس کو دلا کے رہو، اور اگر وہ گواہ و ثبوت نہ پیش کر سکے پھر بھی کیس کو لٹکانے کے بجائے فیصلہ کر دو اس۔ نمبر 7، ہر مسلمان قابل شہادت ہے، لیکن جو سزا یافتہ ہو یا جھوٹا ہو یا وراثت میں کرپشن کرتا ہو تو اس شخص کی شہادت قبول نہیں ہے۔ میرے دوستو، جس شخصیت کے گورنروں کو یہ آرڈر ہوں، یہ فیصلے ہوں، اللہ کی قسم اس ایک ایک جملے پہ علماء نے صفحات لکھے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف وہ عبارت پڑھی اور اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی جو تاریخوں میں مصلی رسول پر، مسجد نبوی میں، نماز فجر میں، ابو لولو فیروز خنجر مار کے آپ کو زخمی کیا، آپ کو گھر پہنچایا گیا، اور 1 محرم الحرام کو سن 24 ہجری محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے صدیق اکبر اور محمد مصطفیٰ کے پہلو میں۔ ابو بکر اور عمر کو نبی سے کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہ زندگی میں کوئی جدا کر سکا، نہ قبر میں کوئی جدا کر سکا۔ ایسے یہ دیکھ رہے ہیں، ایسے جوڑ کے تینوں کو رکھ دیا ہے، اور صرف ادھر بھی جدا نہیں، اور نبی کریم نے فرمایا ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایک دن نبی کریم نے ابو بکر صدیق کے دائیں کاندھے پہ یوں دایاں ہاتھ ڈالا اور بائیں کاندھے پہ عمر کے یوں بایاں ہاتھ ڈالا، دونوں کو یوں سینے سے لگا کے فرمایا یاری کچی نہیں، ہَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اپنی قبروں سے یوں ہی اٹھیں گے۔ دوستو، ہمیں چاہیے ان ہستیوں کی سیرت پڑھیں۔ دیکھیں الفاروق اردو میں ہے، آپ پڑھیں۔ فاروق اعظم کی زندگی پر تو 20 کتابیں لکھی جا چکی، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، اور اگر فرصت ہے
تو سب لوگوں کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں. میں نے ایک دوست سے کہا آپ کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں. جی میں ساری رات جو ہے وہ ارطغرل دیکھتا ہوں. بھائی یہ کیا ہے ارطغرل کہ آپ کے اتنے مہینے ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں. کہتے 600 قسطیں ہیں اور ساری رات دیکھ رہے ہیں. میرا دوست آپ کی تاریخ ادھر نہیں پوشیدہ. آپ کی تاریخ ڈراموں اور فلموں میں نہیں ہے. آپ کی غیرت کی داستان قرآن و سنت اور صحابہ کی سیرت میں ہے. ان کو پڑھ لیجیے. میرا ایک دوست ہے پڑوسی محلے دار. میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ کے ابو اتنے عرصے سے غائب ہیں, کیوں نظر نہیں آتے باہر سڑک پہ؟ کہتے ہیں ابو ڈیوٹی سے آتے ہیں تو اس کے بعد کسی سے گھر میں بات نہیں کرتے اور ساری رات سارا دن وہ ارطغرل دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. میرا دوست عجیب دور آ گیا کہ مسلمان اپنی سیرت, مسلمان اپنی تاریخ کس چیز میں ڈھونڈتا ہے؟ ڈراموں اور فلموں میں ڈھونڈتا ہے. یہ بھی ایک زوال ہے. کتاب سے دشمنی پڑ گئی ہے. آئیے آپ کی تاریخ ان میں ہے. وقت نکالیے. پہلے ڈائجسٹ اور ناول پڑھتے تھے, آج ان کاموں میں لگے. اس باہر آئیے. سارا دن اپنے بچوں کو, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا, موبائل دیا ہوا ہے, وہ سارا دن وہ گیم کھیلتا رہتا ہے. حافظہ کمزور, نظر کمزور, دماغ کمزور, اعصاب کمزور ہوتے ہیں. کوئی وقت بھی نہیں. ماں کو بھی آسانی مل گئی ہے, انہیں کھانا پکانا ہے, بچہ مستی کرتا ہے, بھائی اس کو موبائل دے دو, کھیلو بیٹا. ماں آرام کرتی ہے, بچہ سونے نہیں دے رہا, اس کو موبائل دے دو, گیم کھیلو بیٹا. وہ کھیل رہا ہے, ماں بے فکر ہے, اس کو اس کام میں لگا دیا. یہ ظلم ہے اپنی نسل کے ساتھ, یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے. یہ سراسر ظلم ہے. خدا کے لیے نکلیے اس سے. اپنے بچوں کو, ایک وقت ہوتا تھا آپ نے دیکھا بچے دادا دادی کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ بیٹھے ہوتے, وہ ان کو قصہ اور کہانیاں سنایا کرتی تھی. کبھی ایسا ماحول بھی. آج کل تو وہ ماحول, وہ مجلس کا سارا رنگ ہی تباہ و برباد ہو گیا. 20 آدمی کمرے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور 20 کے 20 کو ایک دوسرے کا پتہ. ایک ادھر اپنے موبائل میں غرق ہے, دوسرا ادھر اپنی ویڈیو میں غرق ہے, تیسرا گیم میں غرق ہے. کسی کو مجلس کا کوئی پتہ. کوئی آ رہا ہو, بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں, اچھا جی موبائل سر اٹھائی, جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں. یہ کیا مصیبت آ گئی. ٹھیک ہے دیکھو, ایک وقت ہو, ایک ٹائم ٹیبل بنائیے, میں آپ کو منع نہیں کرتا, لیکن اپنی زندگی کو برباد نہ کیجئے. دنیا میں ایک چیز ہی قیمتی ہے, وہ ہے وقت. کیا؟ وقت. لوگ کہتے ہیں وقت بندے کو سکھا دیتا ہے بہت کچھ, لیکن وقت بندے کو اس وقت سکھاتا ہے جب وقت نہیں رہتا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.